لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم نبّه بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لائق احترام محترم معزز سامعین، ہمارے ہاں جو رجحانات ہیں یا جو رویے پائے جاتے ہیں ان میں سے ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر محبت نہیں کی جاتی، بلکہ اس کی کچھ خاص چیزوں کو تلاش کیا جاتا ہے، اس کے اندر کوئی نشانیاں تلاش کی جاتی ہیں تاکہ اس کے ساتھ جڑا جائے، اس سے تعلق قائم کیا جائے، اس کے ساتھ محبت کی جائے. جن میں سے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنے بڑوں کی، جن سے ان کی محبتیں وابستہ ہوتی ہیں، کچھ ایسی چیزوں کو بیان کرتے ہیں جو خرق عادت ہوتی ہیں، جو عام حالات میں وقوع پذیر نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پہ اب لوگ یہ جو ہمارے ہاں ایک صوفیت والا سلسلہ ہے، اس میں لوگ اپنے پیشواؤں کی کرامات کو بیان کرتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کی کرامت کو سن کر ان سے محبت کرنا شروع کر دیں، ان کے ساتھ جڑ جائیں، ان کے ساتھ بیعت ہو جائیں. تو یہ ایک رجحان پایا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ کوئی نشانی جب کسی کے اندر ملتی ہے تو لوگ پھر اس کی طرف مائل ہوتے ہیں. ہماری بات چل رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی. ویسے تو اہل السنہ کا جو عقیدہ ہے، ہم سب کی جو بات ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے. کوئی بھی نشانی ہمارے سامنے ہو نہ ہو، آپ کی ذات کے ظاہر ہمارے سامنے نہ ہو، کچھ بھی ہمیں آپ کے بارے پتہ نہ ہو، پھر بھی قرآن کا فیصلہ یہی ہے کہ آپ سے محبت کرنی ہے. لیکن کچھ چیزیں اس لیے بیان ہوتی ہیں کہ محبت مزید پختہ ہو جائے. ہم نے یہ بات بھی بیان کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑا نوازا اور شان و شوکت اور رتبہ اتنا عطا فرمایا کہ تمام انبیاء سے افضل آپ کو بنایا.
اور آپ کی شان میں کئی چیزیں آپ نے سنی ہیں، وہ بھی اس لیے تھیں کہ محبت میں پختگی آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہمارا رجحان زیادہ ہو جائے۔ تو آج کی گفتگو میں ہم یہ بات سمجھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نشانیاں عطا فرمائی تھی، جن نشانیوں کو دیکھ کر لوگ آپ سے محبت کرنا شروع کر دیتے، لوگ مسلمان ہو جایا کرتے۔ اور بھی بڑی چیزیں ہیں جن کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، لیکن کچھ خاص نشانیاں جن کو دلائل النبوہ کہا جاتا ہے یا جن کو معجزات بھی کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ اللہ نے ان کو جاری کیا اور آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو گئی۔ اور معجزہ ہوتا یہ ہے کہ جس کے ساتھ چیلنج کیا جا سکے۔ اللہ رب العزت اپنے نبی کو معجزہ عطا فرماتا ہے۔ معجزہ ہوتا ہے کرامت کا لفظ بھی ہمارے ہاں جو بولا جاتا ہے، معجزے کا تعلق نبی کے ساتھ ہوتا ہے، اور معجزے سے چیلنج کیا جا سکتا ہے کسی کو کہ یہ معجزہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز لے کے آؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن مجید سب سے بڑا معجزہ عطا فرمایا، اور آپ نے چیلنج کیا قرآن مجید کے ساتھ کہ جاؤ تم اس کے جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ، 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، نہیں بنا سکتے ایک بنا لاؤ۔ یہاں تک چیلنج کیا کہ ایک صورت بھی تم نہیں بنا سکتے، حالانکہ چھوٹی سی صورتیں بھی ہیں قرآن میں، 1-1.5 لائن کی صورت بھی ہے، ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ۔ اور عرب کے فصحاء بلغاء، یہ وہ زمانہ ہے کہ جب لوگوں میں زبان کا بڑا عروج تھا۔ عرب لوگ کہتے تھے سارے اجمی ہیں، گونگے ہیں سارے، ہم ہیں عربی زبان کے ماہر، یعنی وہ عربی کے علاوہ کسی کو بھی وہ گونگا کہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ان کو کیا آتا ہے، اتنے فصیح و بلیغ ان کے اندر لوگ پائے جاتے تھے۔ آج بھی جاہلی شعراء کو اگر آپ پڑھیں تو بڑا بڑا انہوں نے لکھا ہے اور بڑے بڑے کمال کے اشعار لکھے ہیں۔ اور آج بھی ہماری لغت محتاج ہے اس بات کی کہ جب وہ کسی عربی لفظ کا معنی تلاش کرنا ہوتا ہے تو جاہلی شعراء کے دلائل دیے جاتے ہیں۔ اتنے بڑے فصاحت اور بلاغت کے وہ امام تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے یہ معجزہ رکھا، یہ نشانی رکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک آیت بنا کے لے آؤ، سارے کے سارے عرب جڑ کے بیٹھ کے لیکن ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ اتنی بڑی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن مجید کی صورت میں، تو اس کے ساتھ چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور یہ نبی کے ساتھ ہوتا ہے خاص، اور اس میں اللہ کی ہی ساری نشان ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، نبی کا اپنا اختیار نہیں ہوتا۔ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اللہ کے اختیار کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور کرامت جو ہوتی ہے یہ کسی نیک انسان سے ہوتی ہے، یعنی کوئی نیک انسان، یعنی اس سے کبھی کبھار ایسی کوئی چیز وقوع پذیر ہو جائے جو عام حالات میں نہیں ہوتی، جو ہماری طاقت سے باہر ہوتی ہے، دیکھنے میں ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، یہ کیسے ہو گیا، تو اس کو کرامت اس وقت کہا جائے گا جب وہ بندہ نیک ہوگا، اس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، اس کے ظاہری احوال اچھے ہوں گے، اس کے عقائد میں اصلاح پائی جائے گی، وہ ظاہراً بھی اچھا ہوگا اور اعمال صالحہ یعنی باطنی طور پر بھی اچھا انسان ہوگا، پھر ہم کہیں گے اس کی یہ کرامت ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا نہ عقیدہ درست ہوتا ہے، نہ ان کی ظاہری حالت اچھی ہوتی ہے، نہ وہ نماز کی پابندی کرنے والے، اعمال صالحہ سے دور ہوتے ہیں، اور وہ بھی کبھی کبھی ایسے کام کرتے ہیں جن کو ہم کرامت سمجھ لیتے ہیں۔ ان کو کرامت نہیں کہا جاتا، ان کو کہا جاتا ہے شوبدہ بازی، کرتب، کہ جس کے سامنے ہم مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک چھوٹی سی بات تھی کہ کرامت اور معجزے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ معجزے سے چیلنج ہو سکتا ہے اور یہ نبی کے ساتھ خاص ہے، اور کرامت کسی ولی کے ساتھ ہوتی ہے جو نیک ہو، اور اس میں بھی ولی کا اختیار نہیں ہوتا۔ اور تیسری صورت جس میں لوگ اپنی جو ہے نا کرتب دکھا کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، نشانیاں عطا فرمائی، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ان کو پیش کریں اور پھر لوگ ان سے متاثر ہو جائیں اور لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت بیٹھ جائے۔ تو ہم بھی کچھ نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ویسے تو آپ کے 1000 سے زیادہ معجزات ہیں، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ 1000 سے زیادہ معجزات اللہ نے آپ کو عطا فرمائے۔ اب تو اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ساری باتوں کو بیان کریں، مختصر سی کچھ باتیں جن سے ہمیں سمجھ آئے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسا منفرد مقام عطا فرمایا تھا۔ اللہ نے بڑے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے معجزہ عطا کیا. کئی معجزہ دیے کہ ہاتھ پھیرتے بیمار کو شفا مل جاتی، اندھے کی آنکھیں واپس آ جاتی، کوڑ کا مرض جس کو ہوتا اس کو ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا. تو اس طرح کی اللہ نے انبیاء کو کئی معجزات عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں بڑی چیز ایسی تھی کہ آپ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، ادھر سے دعا کرتے، ادھر سے دعا اللہ قبول کر لیا کرتے. یہ بہت بڑا معجزہ تھا. ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی دعائیں ہیں، لیکن کچھ دعائیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کے ابھی فارغ نہیں ہوئے، اللہ نے پہلے قبولیت عطا فرما دی. اور یہ آپ کی نشانی ہے، اور اس بات کو سننے کے بعد ہمارے دل میں آپ کی محبت مزید پختہ ہونی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما. 12 سال کی عمر ہے یا 13 سال کی عمر ہے، روایات میں جو ہے نا وہ 12-13 سال کے الفاظ ہیں. اچھا دیکھیں بچے کا شوق کیسا ہے. ہمارے بچے بھی ہوتے ہیں، ہماری اولادیں بھی ہوتی ہیں، ان کے اپنے اپنے ذوق اور شوق ہوتے ہیں. ابن عباس 12 سال کا بچہ ہے اور شوق کیا ہے؟ کہتے ہیں ان کی خالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہے ابن عباس. عباس آپ کے چچا ہیں، ان کے بیٹے. تو ان کی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں نے ایک دن یہ خواہش کی کہ میں اپنی خالہ کے گھر رات گزاروں. اچھا دیکھیں بچے کا شوق کیا ہے. رات گزارنے کا مقصد پتہ کیا ہے؟ کہ خالہ کے گھر رات گزاروں گا تو خالو کی کچھ خدمت کر سکتا ہوں. اور خالو کون ہے؟ ساری کائنات کے سردار پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا میں خدمت کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. مقصد یہ ہے رات گزارنے کا، اپنی خالہ کے ہاں جانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر لوں گا. اور رات ہوئی، وہاں ٹھہرے. جب صبح تہجد کا وقت ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی. ابن عباس بچہ 12 سال کا بچہ ہے اور یہ تہجد کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بیدار ہو جاتے اور آپ کے لیے پانی رکھا، لوٹا رکھا، مسواک رکھی، جو بھی رکھ سکتے تھے رکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ انتظام کس نے کیا ہے، آپ نے پوچھا یہ کس نے رکھا ہے؟ میمونہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کے رسول یہ ابن عباس نے رکھا ہے. کیسے کمال کے بچے تھے وہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے ابن عباس سے، اتنے خوش ہوئے کہ آپ کے ہاتھ اٹھے اور ابن عباس کے جو مقدر جا گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا عطا فرما دی اور کہا اللہم فقہہ فی الدین. اللہ یہ ابن عباس چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو قرآن اور حدیث کے علوم پہ دسترس حاصل کروا دینا، اس کو فقاہت کا امام بنا دینا. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اللہ نے اتنا نوازا کہ آج بھی قرآن مجید کی کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھیں، ابن عباس کے اقوال کے بغیر کوئی تفسیر مکمل نہیں ہوتی. اور ابن حجر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جب حج کے موقع پہ ابن عباس تفسیر بیان کیا کرتے لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی تفسیر رکھا کرتے، تو لوگ جو وہاں پہ آئے ہوتے عربی جو نہیں جانتے تھے وہ بھی آپ کی زبان سے نکلنے والے موتی جب جھڑتے دیکھتے اور آپ کی زبان سے ایسے ایسے کلمات ادا ہوتے کہ جو عربی دان نہیں تھے وہ لوگ بھی مسلمان ہو جایا کرتے تھے. اتنا اللہ رب العزت نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو نواز دیا. کس لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے. آپ نے دعا کی، اللہ نے قبولیت سے نواز دیا اور یہ نشانی ہے آپ کی نبوت. اور وہ دعا بھی آپ نے سنی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک شخص آیا، دوڑتا ہوا آیا، کہا اللہ کے رسول حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، مویشی بڑے تنگ ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، زمینیں بھی بنجر ہوئی پڑی ہیں، بارش کی دعا فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خطبہ کے اندر موجود ہیں، جمعہ پڑھا رہے ہیں. اس بندے کی آواز کو سنا اور آپ نے دعا کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. صحابہ کہتے ما نرا فی السماء قزعتا، ہم نے آسمانوں میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی بادلوں کا نہیں دیکھا. یعنی دھوپ کی شدت تھی اور فاقہ کشی کا عالم تھا، کچھ بھی نہیں تھا صحابہ کے پاس، حالات بڑے خراب تھے اور بادلوں کا ایک ٹکڑا بھی آسمانوں میں نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی اللہ بارش عطا فرما.
اللہ بارش عطا فرما دے. صحابی کہتے فوالذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ابھی نیچے نہیں ہوئے تھے، اللہ نے آسمان پہ پہاڑوں کی طرح بادلوں کو نمودار کر دیا اور اتنی بارش ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر سے نیچے اترے تو صحابہ کہتے حتی رأیت المطر یتحادر علی لحیتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے بارش کا پانی بہنا شروع ہو گیا. اتنی بارش. مسجد نبی کچی سی تو تھی، کیا مسجد نبی چھوٹی سی جگہ تھی اور کھجور کے جو تنوں ان کے پتوں کے ساتھ، اس کی جھاڑیوں کے ساتھ اس کی چھت تھی، اور جب بارش آتی پانی نیچے آ جاتا. یعنی کہ خطبے کے دوران آپ نے دعا کی ہے اور خطبے سے جب نیچے اترے آپ کے اوپر اتنا پانی آ گیا کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی اور اس سے پانی کے قطرے نکلنا شروع ہو گئے. یعنی ادھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ادھر اللہ نے قبولیت سے نواز دیا. ایسا نبی اللہ ہمارے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت پیدا فرماتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تو بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی، بارش ہوئی جا رہی. ایک دن، دو دن، تین دن، وہ بندہ پھر آ گیا کہ اللہ کے رسول اب تو پریشان ہو گئے، بارش بڑی زیادہ ہو گئی ہے، دعا کریں اللہ اس بارش کو ہم سے دور کر دے، اب تو حالات خراب ہونا شروع ہو گئے، سیلاب آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہاتھ اٹھائے، کہا اللہم حوالینا ولا علینا، اللہ اس بارش کو ادھر لے جا جہاں اس کی ضرورت ہے، یہاں سے اس بارش کو پھیر دے. صحابہ کہتے ہیں یوں لگتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کا اشارہ کرتے جاتے اور بارش ادھر جلدی چلتی جاتی. اور صحابہ کہتے ہیں یوں لگتا تھا مدینہ ایک پیالہ ہے اور اس کے ارد گرد بارش ہو رہی ہے، صرف اس کے اندر نہیں ہو رہی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر یہ تھا، آپ کو اللہ نے یہ ایسی کمال کی نشانی عطا فرمائی، آپ دعا کرتے اللہ فوراً قبول فرما لیا کرتے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے خادم ہیں، آپ نے سن رکھا ہے کہ ان کی ماں نے، دیکھیں سیدنا انس کی ماں کیسی کمال کی ماں تھی، انہوں نے اپنا بچہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دے دیا. کوئی کسی کو کیا تحفہ دیتا ہے، کوئی کیا تحفہ دیتا ہے، کہا یہ میرا بیٹا ہے، میں نے آپ کو تحفہ دیا ہے کہ یہ آپ کی خدمت کرے. 10 سال خدمت کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک دن ماں آئی، کہا اللہ کے رسول میرا چھوٹو انس جو ہے، یہ چھوٹا بچہ جو ہے اس کو دعائی دے دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور انس کے لیے دعا کر دی. اور جس کے لیے آپ دعا کر دیں اس کی قسمت کے کیا ہی کہنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، کہتے اللہم ارزقہ مالا وولدا، اللہ انس کے مال میں بھی برکت دے اور انس کی اولاد میں بھی برکت عطا فرما. بس یہ ایک دعا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں ہیں، کوئی وظائف نہیں بتایا آپ نے، ایک دعا آپ نے ارشاد فرمائی ہے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، صحابہ ان کے بارے کہتے ہیں انس رضی اللہ کی اولاد میں سلبی جو اولاد ہے ان میں 120 بچے پیدا ہوئے جو ان کی زندگی میں انہوں نے دیکھے. اتنی اولاد اللہ نے عطا فرمائی اور اللہ نے اتنا نوازا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو مال دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی اس کے مال میں برکت عطا فرما. کھجوروں کے بے شمار باغات ہیں اور روایات میں آتا ہے حضرت انس کے باغوں میں ایک ایسا پھول بھی تھا جس سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا. اللہ اکبر. اور صحابہ تو مشتاق رہتے تھے اس بات کے کہ اللہ کے رسول ہمیں دعا دے دے، اللہ کے رسول کی دعا مل جائے. تو محبت دل میں اس لیے بھی پیدا ہوتی ہے کہ اپنے نبی کی ان چیزوں کو بھی یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسے نشانیاں عطا فرمائی. اللہ اکبر. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مالدار شخص تھے لیکن مسلمان نہیں ہوئے. تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا ان کو پیغام بھیجا نکاح کہ میرے ساتھ شادی کر لو. انہوں نے آگے سے جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا میں اتنا زیادہ تمہیں حق مہر دوں گا. مالدار تھے کہ چلو اس لالچ میں آ کے یہ میرے ساتھ شادی کر لے گی. لیکن اس دور کی صحابیہ بھی تربیت یافتہ تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھی. اللہ اکبر. کیسی کمال کی عورت تھی وہ. کہتی ابو طلحہ تو مسلمان نہیں ہے، میں مسلمان ہوں، مجھے تیرے کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہارے مال کی ضرورت قطعاً نہیں ہے، تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، تیرا کلمہ ہی میرا حق مہر ہوگا.
اور صحابہ کہا کرتے تھے کہ اس سے اچھا حق مہر ہم نے کسی عورت کا نہیں دیکھا کہ لا الہ الا اللہ کو ام سلیم نے اپنا حق مہر بنا لیا. پیسہ بھی تھا, جائیداد بھی تھی ابو طلحہ کے پاس, کچھ بھی مانگ سکتی تھی, کہتی نہیں لینا کچھ بھی, مسلمان ہو جاؤ, تمہارا جو کلمہ ہے وہی میرا حق مہر ہوگا. شادی ہو جاتی ہے, اللہ نے اولاد دے دی, ایک بیٹا عطا فرمایا. اور وہ بیویاں بھی کمال کی بیویاں تھیں. اللہ نے بیٹا عطا فرمایا. حضرت ابو طلحہ کسی سفر میں دور نکلے ہوئے, بیٹا بیمار تھا, جب واپس لوٹے بیٹا فوت ہو گیا. اب کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں, بندہ گھر جائے تو وہ وبیلا مچا لیتی ہیں, میں پہلے سے تھکی ہوئی, یا پھر وہ بچہ بیمار ہے. تو ہمارے ہاں تو اس طرح کے حالات پائے جاتے ہیں, لیکن وہ صحابیہ اپنے خاندوں کو بڑا خیال کیا کرتی تھی. وہ ان کی تھکان کا بھی خیال رکھتی کہ وہ تھکا ہوا آیا ہے, اس کو پہلے آرام دینا چاہیے, پہلے وہ سکون کر لے, اس کے بعد اسے کوئی ایسی خبر سنائیں گے. بچے کی لاش پہ کپڑا ڈال دیا. اور یہ کتنی کٹھن بات ہے, کیسے جو ہے نا وہ نازک حالت ہوتی ہے کہ ایک ماں کے سامنے اس کے بچے کی لاش پڑی اور وہ بن سنور کے بیٹھ سے. ایسے ممکن ہے؟ اپنے آپ کو تیار کیا, سنوارا, بنایا, بناؤ سنگار کیا اپنے خاوند کے لیے کہ میرا خاوند تھکا ہوا آئے گا, ایک دم سے اسے خبر دوں گی, پریشان ہو جائے گا. اور خاوند جب آیا, اس کے ساتھ تعلق قائم ہوا, اور ان کو باتوں باتوں میں کہتی ہیں اگر کوئی کسی کو امانت دے وہ واپس لے لے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا واپس کرنی چاہیے, اس میں کیا بات ہے؟ کہا اللہ نے جو امانت دی تھی واپس لے لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بات کا پتہ چلا, صبح ہوئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا دے دی, اللہ اکبر. آپ بڑے خوش ہوئے کہ انس کی اور ابو طلحہ کی بیوی اتنی کمال کی عورت ہے, اس کا صبر کیسا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بارک اللہ لکما فی غابر لیلتکما, اللہ تمہاری گزری ہوئی رات میں تمہیں برکت عطا فرمائے. ایک بیٹا فوت ہوا اور اس پہ صبر کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دعا نکل جاتی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو دعا نکلے وہ عرشوں میں پہنچتی ہے اور وہ قبولیت سے سرفراز ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تمہاری گزری ہوئی رات میں تمہیں برکت عطا فرمائے. ایک بیٹا فوت ہوا تھا, اللہ نے حضرت انس کو, ابو طلحہ کو 10 بیٹے عطا فرمائے. اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, 10 بیٹے ابو طلحہ کے ہوئے اور 10 کے 10 قرآن کے حافظ بھی تھے, قرآن کے قاری بھی تھے. ایک دعا دے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسے دعا مل جائے اس کے تو مقدر بن جاتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, بڑے پریشان روتے ہوئے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو ہریرہ کیا ہوا ہے؟ کہا اللہ کے رسول مجھے تو آپ سے بڑی محبت ہے, میں تو آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں, لیکن میری ماں آپ کے بارے بڑے نازیبا کلمات کبھی کبھی کہہ دیتی ہے, دعا ہی کر دیں میری ماں مسلمان ہو جائے. اللہ اکبر. اچھا صحابہ کا ایمان دیکھیے کیسا تھا. صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ یقین کتنا تھا. آج تو لوگ عقلی دلائل ڈھونڈتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ حدیث پیش کرتے ہیں, اس پہ بات ہی کرنا گوارا نہیں کرتے. صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے کلمات پہ کیسے کیسے پہرا دیا کرتے, اور کتنا یقین تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے, اللہ اکبر, کیا کہتے ہیں اللہم اہدی امہ ابا ہریرہ, اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم اہدی امہ ابی ہریرہ, اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما. اچھا اب صحابی کا یقین ہے کہ ابو ہریرہ نے دوڑ لگا دی. کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے اور میری ماں مسلمان نہ ہو. ابو ہریرہ وہاں ٹھہرے ہی نہیں, فوراً گھر کی طرف بھاگ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو اللہ کے ہاں پہنچ چکی ہوگی, دیکھوں جا کے ماں کی حالت کیا ہے. یہ یقین دیکھیں کیسا ہے کہ اللہ کے رسول نے دعا کی اور ابو ہریرہ نے دوڑ لگا دی گھر کی طرف. کیوں دوڑے؟ آپ نے جو کہہ دیا وہ بالکل سچ ہوگا اور اللہ ضرور قبول فرمائے. ابو ہریرہ گھر کی طرف پہنچے, اور یہاں پہ لکھنے والے لکھتے ہیں ابو ہریرہ بعد میں گھر میں پہنچے, اللہ کے ہاں عرش پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہلے پہنچ جاتی. ابو ہریرہ دروازے پہ گئے, ماں کہتی ٹھہر جاؤ. پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی, ماں غسل کر رہی تھی. ابو ہریرہ جیسے ہی اندر داخل ہوئے, ماں نے کلمہ پڑھا اور خود کو کہا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ, میں مسلمان ہو چکی ہوں. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا تھا
یہ کمال کی نشانیاں عطا فرمائی تھی، جن میں بہت بڑی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، ادھر دعا ہوتی، ادھر قبولیت سے سرفراز ہو جاتے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جب مدینہ میں تشریف لائے، مدینہ میں ہجرت کر کے سارا کچھ چھوڑ دیا، مکہ میں بڑی جائیدادیں تھیں، سب کچھ تھا، یہاں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی نے کہا میں تمہیں آدھی جائیداد دے دیتا ہوں، کسی نے کہا میں ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، تم اس سے شادی کر لو۔ اب وہ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں نہیں، مجھے منڈی کا راستہ دکھا دو۔ کاروباری تھے، بزنس مین تھے اور بڑا تجربہ تھا، کاروبار کیا اور اللہ نے برکت دے دی، شادی کر لی۔ اچھا دیکھیں اس زمانے میں شادیاں کتنی سادہ ہوا کرتی تھی۔ شادی عبد الرحمن بن عوف نے کی، اللہ کے رسول کو پتہ ہی نہیں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بلایا۔ اتنی سادگی، وہ کہتے تھے ایمان بچنا چاہیے، اپنا ایمان بچاؤ، اپنی حیا کی حفاظت کرنی ہے۔ اور یہ کوئی جو آج کل جھنجٹ پائے جاتے ہیں اس طرح کے، ذات پات کو کبھی دیکھا جاتا ہے، کبھی ماں کو دیکھا جاتا ہے، کبھی یہ کہ پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا، کبھی یہ مسئلہ، کبھی یہ مسئلہ۔ سادگی سے شادی کر لیا کرتے، سب سے بڑی فکر یہ ہوتی کہ اپنا ایمان کی حفاظت کی جائے۔ عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا، رنگ نظر آیا کپڑوں، عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اولی ولو بشاتی، عبد الرحمن ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری ذبح کرو۔ اور ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ بول دیا، عبد الرحمن اللہ تجھے برکت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، یہ دعا آپ کی زبان سے نکلی، عبد الرحمن بن عوف کے لیے دعا نکلی، اور عبد الرحمن کہتے ہیں پھر اللہ نے مجھے ایسی برکت عطا فرمائی، اللہ نے اتنا مجھے نوازا، میں اینٹ بھی اٹھا کے اس کا سودا کرتا تو مجھے سونے جتنا منافع ہوا کرتا تھا۔ اور اتنی جائیداد چھوڑ کے گئے کہ انہوں نے ان کی جائیداد میں ہزاروں کی تعداد میں اونٹ تھے، گھوڑے تھے، بکریاں تھیں، جو انہوں نے وصیت کی، کچھ صحابہ میں تقسیم کیے گئے، کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں تقسیم کیے گئے، اور ان کی 4 بیویاں تھیں عبد الرحمن بن عوف کی، ان کے حصے میں اتنی جائیداد آئی کہ لکھنے والے لکھتے ہیں سونے کی ڈلیوں کو توڑ توڑ کے ان کے اندر تقسیم کیا گیا، اتنی زیادہ جائیداد اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بس کہا تھا، اللہ عبد الرحمن تجھے برکت عطا فرمائے۔ اور یہ جو برکت کی دعا تھی، اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے اس کو کیسے قبولیت سے نوازا۔ اور بھی بڑی چیزیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تو دعا کی بات میں نے کیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کس کس طرح کی چیزیں عطا فرمائی کہ آپ کے ہاتھوں میں اللہ نے کیسی برکت رکھی، آپ کا چہرہ برکت والا، آپ کے ہونٹ، آپ کے رخسار، آپ کی آنکھیں، آپ کے بال، آپ کے کپڑے، آپ کے لعاب کے اندر بھی اللہ نے برکت رکھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مجسم برکت والا بنا دیا، اتنی برکتیں تھی آپ کی۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ ہاتھ پھیرا، پنڈلی ٹوٹ جاتی ہے ان کی۔ اور کیسے ٹوٹی؟ ایک بدبخت انسان ابو رافع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تنگ کیا کرتا، بڑی ہجر کرتا، اور آپ کے خلاف جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد بھی کیا کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ، اور صحابہ نے اجازت دی، اللہ کے رسول اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ بڑی لطف کی بات ہے، اور عبداللہ بن عتیق نے کیسا کمال کا اس کا قتل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اب عبداللہ اور کچھ ساتھی ساتھ کہتے جب ہم اس کے قلعے کے سامنے پہنچے تو شام ہو گئی تھی، دربان اس کا دروازہ بند کر رہا تھا، کیونکہ قلعے کے اندر بہت سے لوگ موجود تھے، اس کے نوکر چاکر بہت زیادہ تھے، اور ان لوگوں سے رات کے وقت میں قصے سنا کرتا تھا، کہانیاں سنا کرتا تھا، لوگ بڑے جمع ہوئے۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عتیق ساتھیوں سے کہ تم ادھر ٹھہرو، مجھے اندر جانے دو۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے صحابہ۔ حالانکہ اندر جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل گئی یہ صحابی ہے، وہ کبھی نہیں چھوڑے۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں میں اس دروازے کے پیچھے ایسے بیٹھ گیا جیسے کوئی قضائے حاجت کر رہا ہو، اور دربان مجھے کہتا بھائی جلدی سے آ جاؤ، دروازے بند ہونے لگے ہیں سارے۔ تو کہتے ہیں میں اندر چلا گیا، اس نے ایک جگہ پہ چابیاں لٹکائیں، میں نے دیکھ لیا، میں نے ان چابیوں کو اتارا، جب اندھیرا ہو گیا لوگ چلے گئے، قصہ سنا سنو کے میں دروازہ کھولتا جاتا اور اندر سے بند کرتا جاتا۔ اچھا یہ مقصد نہیں ہے، وہ کہتے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں، ان کا یہ قدر نہیں تھا کہ میری جان بچ جائے، میرے تک پہنچ نہ سکے۔ وہ کہتے ہیں اندر سے تالا لگانے کا ایک ہی مقصد تھا کہ اگر کسی کو پتہ بھی چلے میرے تک پہنچنے سے پہلے میں اس ظالم کو قتل کروں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا ہے۔
کہتے ہیں میں دروازے بند کرتے کرتے جب پہنچا میں نے آواز دی ابو رافع، تو اس نے آگے سے جواب دیا، میں نے جس طرف آواز آئی تھی دوڑ کے تلوار کا وار کیا تو خطا ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری، کہتے ہیں میں نے پھر سے کہا کیا ہوا، یہ آواز کیسی تھی، یعنی آواز بدل کے کہتے ہیں۔ ابو رافع کہتا ابھی ابھی میرے پہ کسی نے حملہ کیا ہے۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں پھر میں نے اس ظالم کو پکڑا اور اس کے پیٹ پہ ایسے تلوار کو رکھا کہ اس کی کمر سے نکل جاتی اور میں نے اسے قتل کر دیا۔ جب میں واپس نکلا اور میں دوڑ کے واپس آنے لگا تو میں نے سمجھا کہ شاید کیونکہ وہ اوپر کی منزل میں تھا کہ میں زمین پہ پہنچ گیا ہوں۔ کہتے جیسے میں نے پاؤں ایسے آگے کیا سیدھا نیچے گر گیا، پٹلی ٹوٹ جاتی ہے، جلدی سے اس کو باندھا اور کرتے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، ابسط رجلک، اپنی ٹانگ کو پھیلاؤ۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں میں اپنی ٹانگ کو پھیلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فمسح رجلی، میری ٹانگ کو ایسے چھوا، ہاتھ پھیرا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا، عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں اللہ کے رسول نے جیسے ہی ہاتھ پھیرا میری ٹانگ ایسے ہو گئی کہ جیسے مجھے پہلے کبھی تکلیف ہوئی نہیں تھی، ٹوٹی ہوئی پنڈلی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت ایسی ہے کہ آپ کا ہاتھ ان کی پنڈلی پہ پھر گیا۔ کہتے ہیں مجھے کبھی بھی دوبارہ اس درد کا احساس ہی نہیں ہوا کہ جیسے مجھے یہاں کچھ ہوا ہی نہیں۔ اور وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، خیبر کا جب موقع تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا صبح ایسے بندے کو جھنڈا دوں گا جس پہ ہاتھ پہ اللہ نے فتح رکھی ہے۔ سارے صحابہ کہتے ہیں پتہ نہیں کس کی شان اتنی زیادہ ہے، کس کے نصیبے میں یہ کام آتا ہے۔ سب کی خواہش یہ تھی کہ مجھے جھنڈا مل جائے۔ اللہ کے رسول صبح آتی کہتے علی کو بلاؤ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا گیا، کہا اللہ کے رسول میری تو آنکھیں خراب ہیں، آنکھوں میں بیماری ہے، پریشان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا آپ کی ہر چیز میں برکت ہے، اور آپ کے جو آثار ہیں یعنی آپ کی جو چیزیں بچی ہوئی اگر کوئی موجود ہے ان سے برکت لینا بھی جائز، ان سے برکت لی جا سکتی ہے، آپ کے کپڑوں سے آپ کے بالوں سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں بھی بڑی برکت ہے، اس میں بھی اللہ نے خوشبو رکھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برکت والا لعاب حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا۔ علی کہتے ہیں پھر پوری زندگی گزر گئی مجھے کبھی آنکھوں کی تکلیف نہیں ہوئی، یعنی آنکھوں کی تکلیف اتنی ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ اور دوسری طرف کہتے ہیں پھر دوبارہ کبھی مجھے تکلیف ہوئی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری آنکھوں میں اپنا لعاب لگا دیا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے معجزات میں اگر مزید دیکھا جائے تو آپ کی ہر چیز میں برکت بھی ہے، اور اللہ نے کیسی کیسی نشانیاں عطا فرمائی۔ ایک سفر کے موقع پہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پڑاؤ ڈالا کسی جگہ پہ، صبح ہوئی تو سورج نکل گیا، ہماری آنکھ ہی نہیں کھلی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہاں شیطان کا جو ہے نا وہ ہو گیا ہے، وہ غالب آ گیا، یہاں سے آگے چلے جاؤ۔ آگے گئے، وہاں پہ جا کے ہم نے نماز ادا کی، ایک بندہ سائڈ پہ کھڑا، اللہ رسول اللہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہا جی مجھے جنابت لاحق ہوئی ہے، میں نے نہانا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم تیمم کر لیتے۔ پھر آپ نے حضرت علی کو بھیجا اور کسی صحابی کو بھیجا جاؤ پانی تلاش کرو۔ ایک عورت کو دیکھا، مشرکہ عورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے کہتے ہیں یہ جو پانی ہے کہاں سے لے کے آئی ہو؟ وہ کہتی ہے کل اس وقت میں پانی والی جگہ پہ تھی، یعنی اتنی دور مسافت میں پانی ہے، ایک دن ایک رات سفر کرو گے تو تم پانی کی جگہ پہ پہنچو، اتنی دور سے لائی۔ وہ کہتے ہیں تم چل ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہمیں پانی چاہیے۔ وہ کہتی ہے وہ جس کو لوگ صحابی کہتے ہیں، صحابی بے دین کو کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہاں تیری جو مراد ہے وہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ وہ عورت آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مشکیزے کو اونٹ سے اتار لیا اور آپ نے ان مشکیزوں میں ہاتھ رکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں سارے برتن بھر لو۔ اب صحابہ پانی بھری جا رہے ہیں، کوئی نہائی جا رہا ہے، کوئی وضو کیے جا رہا ہے، اپنے اپنے برتن اپنے جانوروں کو پانی پلائے جا رہے ہیں۔ وہ عورت بڑی حیران ہے، وہ کہتی ہے میرے پانی سے کیا کیا کام لیے جا رہے ہیں، اور اتنا سا پانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس بندے کو بھی پانی برتن میں ڈال کے دیا جس نے نہانا تھا۔ بعد میں مشکیزوں کو دیکھا تو ویسے کے ویسے لبا-لب بھرے ہوئے، پہلے سے بھی زیادہ، صحابہ کہتے ہیں ہمیں لگتا یہ پہلے سے بھی زیادہ بھر گئے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے عورت تیرے پانی میں ہم نے کمی نہیں کی ہے، اور اس کو کچھ تحفے تحائف دے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کر دیا۔ تو عزیز ساتھیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی بے شمار نشانیاں عطا فرمائی تھی، بے شمار آپ کو چیزیں اللہ نے عطا فرمائی جن کا ذکر اگر کیا جائے
تو بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں. ہم کوشش کریں گے کچھ اور چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھیں. تو یہ نشانیاں جس بندے میں پائی جائیں, اس طرح کے کمالات جس میں پائے جائیں, ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان سے محبت کریں. اور یہ عام شعبدہ بازوں کو لوگ دیکھ کے ان سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں, جن کی ظاہری حالت بتا رہی ہوتی ہے یہ تو نشئی قسم کا بندہ ہے, بس ایسے کوئی نہ کوئی کرتب دکھا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں, اور آپ کو اللہ نے جو نشانیاں عطا فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری ثابت شدہ ہیں اور اللہ کی طرف سے ہے. تو ہمیں آپ سے محبت ہونی چاہیے. اللہ ہمارے دلوں میں آپ کی سچی محبت پیدا فرما دے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ.